معزز و مکرم علماء اکرام، نوجوانان اہل سنت، عاشقان صحابہ و محبان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حاضرین جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ محفل دو عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، برگزیدہ بندے اور عظمت و شان رکھنے والے صحابہ اکرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کی جانب ہماری یہ محفل منسوب ہے، جن میں سے ایک ذات خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام العادلین، غیظ المنافقین، اسلام کی شان، اسلام کی قوت، اسلام کی عزت اور اسلام کے شیخ یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری عظیم ذات وہ ہے جن کے بارے میں ابھی آپ تمامی احباب نے بہت ہی سنجیدہ انداز میں احادیث طیبہ کی روشنی میں سماعت فرمایا، یعنی جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اطہر ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یقیناً ہم گناہگار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم بارگاہوں میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقرب بندے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا یہ بھی ہمارے لیے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور مغفرت و بخشش کے حصول کا ذریعہ ہے، اور ان کی بارگاہ میں اگر ہماری محبتیں قبول ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت فرمایا، انشاءاللہ دوسری ذات اطہر کے تعلق سے ہم کچھ بیان کریں گے۔
جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ اور اس آخری مہینے کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سال جو 1444واں سال ہے یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور پھر 1445ویں سال کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اور ماہ ذی الحجہ ہی کی 18 تاریخ 35 ہجری کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ انداز میں ظالموں نے، باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یقیناً یہ بھی تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس قدر افسوسناک واقعہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی سلطنت اسلامیہ کے امیر ہیں اور آپ حاکم ہیں، لیکن آپ ہی کو دارالسلطنت مدینۃ المنورہ میں آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور باغیوں نے آپ پر پانی بن کر دیا۔ ان ظالموں نے آپ کو گھر سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز پڑھنا یہ بھی ختم کر دیا، بند کر دیا، اور اس کے بعد ظالمانہ انداز میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور جب آپ پر ان باغیوں ظالموں نے حملہ کیا تو آپ قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے جسم اقدس سے جو خون اقدس نکل کر جو قرآن کریم کی آیت مطہرہ پر گرا تو وہ یہ آیت کریمہ رہی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا، اور اسی ماہ کی آخری تاریخوں میں 26 27 ذی الحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت کی غرض سے آپ مصلی امامت پر تشریف لے گئے، اور آپ محراب کی طرف بڑھے اور نماز فجر آپ نے شروع فرمائی، اور وہیں پر ظالم ابو لولو مجوسی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور اسی حملے کی وجہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی۔ پہلی محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اسی مناسبت سے آج کی ہماری یہ محفل منعقد ہے۔ ہاں، ایک اہم بات یہ بھی کہتے چلیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کے سلسلے میں محقق علماء اکرام یہی فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں آپ پر حملہ ہوا، اور اسی وجہ سے 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی دن نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔ اور ہم سنی حضرات جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا یہ شیوا ہے جو ہمارے بزرگان دین نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے تفضیلی لوگ وہ ہمارے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کہ پہلی محرم الحرام کو ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو کرنے کے بجائے ماہ محرم میں صحابہ کا ذکر اور خاص کر فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو یہ ان کی تفضیلیت کا معاملہ ہے، اور ان کے دلوں میں سینوں میں یقیناً شیعت داخل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بغض صحابہ کا اس طور پر اظہار کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم وہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں جو یہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم امام نے یہ فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے
اہل بیت کی محبت قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پر فرض فرما دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف نے یہی درس دیا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا بغض اور عداوت اپنے دل میں رکھے تو یقیناً وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً جماعت صحابہ میں بہت ہی عظیم عظمت و شان رکھنے والے، بلکہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی فاروق اعظم، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ چہارم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ 4 خلفائے راشدین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ آیات کریمہ میں انفرادی طور پر الگ الگ ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بھی اپنی زبان اقدس سے، اور جن کے کلمات یقیناً وحی خدا ہوتے ہیں، آپ نے بھی ان 4 خلفاء کے بارے میں انفرادی طور پر بھی ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اور پھر اجتماعی طور پر جہاں قرآنی آیات میں، احادیث طیبہ میں صحابہ اکرام کے لیے جو بشارتیں آئی، عظمتیں بیان کی گئی، ان تمام کے اولی مصداق یہ 4 خلفائے راشدین اولی مصداق ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، تو ان میں اولی مصداق جو ہے یہ 4 خلفاء ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں انفرادی طور پر بھی عظمتیں بیان فرمائی، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام لے لے کر کئی مقام پر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، فاروق اعظم اور عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام کے لیے بھی انفرادی طور پر نام لے کر کئی اعتبار سے آپ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ ورنہ قرآن عظیم کی روشنی میں ہمارا ایمان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت یہی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ آپ کا جب نسب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 9ویں پشت میں جا کر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان مبارک سے مل جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے خاندان کو ایک خاص امتیازی شان حاصل رہی۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے جو زمانہ رہا اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں بہت ہی کم لوگ پڑھے لکھے معاشرے میں، عرب معاشرے میں جانے جاتے تھے، اور انہی پڑھے لکھے لوگوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کا خاندان وہ خاندان تھا جنہیں عہدہ سفارت حاصل تھا، منصب سفارت، اور آپ خود بھی جب ایک عمر کو پہنچے تو آپ کو بھی اہل عرب نے اپنا سفیر بنا لیا۔ اور سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے علاقے اور خطے کے لیے وہ ایک زبان بن کر دیگر ممالک میں پیش ہوتا ہے، اور وہ جو بھی معاملات آپسی اختلافی معاملات ہو یا پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تمام کی جانب سے ایک سفیر کی حیثیت سے وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب آپ اسلام لانے سے پہلے سفیر رہے، اور کئی ایک دنیا کے ممالک کا آپ نے سفر کیا، اور بہت ہی بہترین انداز میں اپنے اس عہدے کو آپ نے سنبھالا۔ اور آپ ایسے عظیم جسم والے تھے کہ آپ بڑے اچھی قد و قامت والے تھے، اور آپ کی آواز بھی بڑی گرجدار تھی۔ اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں میدان عرفات کے قریب ایک میدان تھا جہاں کشتی لڑی جاتی تھی، جسے عکاظ کا میلہ کہا جاتا تھا، میدان کہا جاتا تھا۔ تو کئی سال تک جب آپ کشتی میں حصہ لیتے رہے تو آپ کے مد مقابل میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا تھا جو آپ کو پچھاڑ سکے۔ اور آپ کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے
تحریر فرمایا ہے کہ آپ گھوڑے پر جب سوار ہوتے تو اس طور پر سوار ہوتے تھے کہ بغیر لگام کے سہارے آپ اچھل کر کود کر گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ پیدا جو ہوئے وہ گھوڑے کی پیٹھ ہی پر پیدا ہوئے، یعنی یہ آپ کی مہارت ہے زمانے جاہلیت میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں آپ کے حق میں کچھ اور فیصلہ فرما دیا تھا، یعنی آپ کی یہ بہادری جواں مردی بس ایسے ہی ضائع نہ ہو، بلکہ اسلام کی شان و شوکت اور عظمت بڑھانے کے لیے آپ کی جواں مردی صرف ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اور عمر بن خطاب کا معاملہ یہ رہا، اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے بڑے سخت دشمن رہے، اور ابو جہل جس کو آپ نے سنا بارہا یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ ابو جہل آپ کا عمر بن خطاب کا سگا ماموں رہا، اور اس نے یہ پلاننگ بنائی، مشورہ کیا کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ ہر آنے والے دن لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، تو مشورہ کرنے کے بعد یہ معاملہ طے ہوا کہ ہاں اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ معاملہ یہاں رک سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس مجلس میں جو نظر انتخاب ابو جہل کی گئی وہ عمر بن خطاب کی طرف گئی، اور عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ماموں میں اس کام کو انجام دوں گا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں بھانجے مجھے تجھ ہی سے یہ امید رہی۔ تو اب اسی ارادے سے آپ نکلے، اور آپ نے بارہا آپ کے واقعے اسلام کو سنا ہے۔ جب آپ نکلے تو راستے میں آپ کے ایک ساتھی مل گئے، اور انہوں نے آپ کے تیور کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ میں آج محمد کا معاملہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جاؤ اپنے بھائی اپنے بہنوئی اور بہن کی خبر لو، اور اس کے بعد محمد کی طرف کا ارادہ کرو۔ تو جب کہا گیا تو آخر کیا معاملہ ہے، تو آپ کے ساتھی نے یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ بھی اسلام قبول کر چکے۔ تو بڑے تیش میں آپ اپنے بہن کے گھر گئے، اور جیسے ہی آپ نے دستک دی، آواز لگائی، تو وہاں پر صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کا درس دے رہے تھے۔ آپ آواز سنتے ہی آپ پیچھے چلے گئے، پردے کی جانب چھپ گئے، دروازہ کھولا گیا اور آپ اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد پوچھا کہ اے بہن بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا تم باتیں کر رہے تھے؟ تو پہلے تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ بضد ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، کیا واقعی یہی سچ ہے؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ ہاں بھائی، یقیناً یہ دین اسلام حق ہے اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ آپ کی بہن نے جب یہ کہا تو آپ کو غصہ آ گیا، اور اپنے غصے کا اظہار مار پیٹ کے ذریعے سے کرنے لگے، اور آپ کی بہن کے جسم سے خون بہنے لگا، اور آپ اپنے اسلام ہی کا اظہار کرتی رہی، محبت اسلام کا اظہار کرتی رہی۔ تو عمر بن خطاب عاجز آ گئے اور کہنے لگے آخر کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جو تمہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے تم اس سے انکار نہیں کرتی ہو؟ تو آپ یہی کہنے لگی کہ یقیناً اسلام یہ حق ہے، ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو پھر عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ اور پھر بہت زبردستی کی، تو آپ کی بہن نے یہ فرمایا کہ اے عمر، کہ تم جس باپ خطاب کے بیٹے ہو میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، اور میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ سناؤ جو پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم اس طریقے سے سن نہیں سکتے اور کتاب مقدس کے اوراق پکڑ نہیں سکتے، پہلے تم غسل کر لو اور وضو کر لو، اس کے بعد تمہیں بتایا اور سنایا جائے۔ تو آپ نے عمل کیا، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ اور دیگر روایات میں دیگر آیات کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد جب آیات قرآنیہ کو سنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور عظمت والی آیات کو سنا، تو آپ کے دل نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یقیناً مذہب اسلام یہ حق مذہب ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں، چلو مجھے لے کر چلو اور میں کلمہ شہادت پڑھ کے داخل اسلام ہو جاؤں گا۔
اور جیسے ہی جب آپ نے اظہار کیا تو صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو پردے کے پیچھے سن رہے تھے وہ باہر نکل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عمر، یقیناً میں یہ جان رہا تھا جس غضب اور غصے میں تم داخل ہوئے تو میں یہ سمجھ گیا تھا کہ تم اب داخل اسلام ضرور ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کل ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے حق میں دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اور دو روایات ملتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اسلام کو اسلام کو ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب، دوسرا ابو جہل، عمرو ابن ہشام۔ تو ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے، اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے اس میں خاص ذکر یہ آتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی خاص کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اسی کی وجہ سے آپ کا ایک لقب مراد رسول ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک ہمارا بڑا پیارا عقیدہ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم وسیلے والے ہیں، ہم وسیلے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی بذات خود یقیناً اسلام کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے رب تبارک و تعالی عمر بن خطاب کے وسیلے سے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور کیسی اسلام کو عزت ملی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت اسلام کو عزت ملی، اسلام کو طاقت و قوت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ عمر بن خطاب یہاں سے سن کر آپ دار ابن ارقم میں گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود رہے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر کہا کہ عمر ہے۔ اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود رہے، اور آپ نے دیکھ لیا، آواز سن کر کہا دوسرے صحابہ نے کہ عمر بن خطاب آئے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کا ارادہ نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو فوراً ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو وہ دروازے میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عمر بن خطاب کے قریب گئے، اور عمر بن خطاب کا دامن کھینچ کر آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ اس روبدار انداز میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دامن کو جیسے ہی پکڑا تو آپ گھٹنوں کے بل سرکار کے قریب بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح داخل اسلام ہوئے، اور جیسے ہی داخل اسلام ہوئے جو صحابہ وہاں موجود رہے، روایت میں یہ آتا ہے اس قدر محبت اور جوش میں انہوں نے نعرہ لگایا کہ نعرے کی آواز دار ابن ارقم سے کعبہ شریف تک پہنچ گئی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر لیے، داخل اسلام ہو گئے، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے 40 کا عدد مکمل ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ کا لقب متمم الاربعین ہے، یعنی آپ کے اسلام لانے سے پہلے 39 مرد اور عورت یہ داخل اسلام ہو چکے تھے، اور آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب متمم الاربعین ہے۔ آپ داخل اسلام ہو گئے، پھر آپ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اے عمر ضرور ہم حق پر ہیں. تو پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے ہم ظاہراً علانیہ طور پر عبادت کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، یہاں عمر بن خطاب اسلام لے کر آئے اور وہاں پر سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی خوشی میں یہاں زمین پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے فرشتے بھی عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے خوشیاں منا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے زمین والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہمارے نبی خود خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور آسمان میں بھی فرشتے نورانی ملائکہ یہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی ہے، یقیناً ان کی ولادت کی جو رات ہے ہم خوشیاں نہ منائیں تو یہ کیسا ہوگا؟ یقیناً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام پر فرشتے خوشیاں منا کر یہ درس دے رہے ہیں، یقیناً جن کے طفیل یہ ساری کائنات بنی، ان کے آنے کی رات میں شب ولادت رسول میں خوشیاں منانا یہ جائز و درست ہے. اور پھر جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ داخل اسلام ہوئے تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اے غیب بتانے والے نبی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنین میں سے وہ آپ کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم حق پر نہیں، چلیے ہم علانیہ عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اجازت دی. دار ابن ارقم سے مسلمان اس شان کے ساتھ نکلے کہ 2 صف بنائے، اور ایک صف کے آگے فاروق اعظم ہے، دوسری صف کے آگے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس شان کے ساتھ دار ابن ارقم سے کعبہ شریف پہنچے اور صحن کعبہ میں سب سے پہلے کافروں کے سامنے نماز ادا کی گئی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان داخل اسلام ہو رہے تھے لیکن کمزور تھے، نہتے تھے تو اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی صحابہ اکرام نے، تابعین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ جتنے بڑے بڑے سخت کافر رہے ان کے گھروں پر گئے، دستک دیا آپ نے، اور دستک دے کر فرمایا کہ اے ابو جہل میں داخل اسلام ہو گیا ہوں، اے فلاں میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. تو ایسے ہی آپ کے ہر جگہ پر جا کر اعلان کرنے کی وجہ سے سارے مکہ میں یہ چرچا ہو گیا کہ فاروق یہ داخل اسلام ہو گیا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب فاروق ہے، اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں جدائیگی پیدا کرنے والا، فرق کرنے والا. خود امیر المؤمنین مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی روایت سے یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فاروق لقب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ فاروق لقب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. آپ کا اصل نام عمر ہے. عمر کے معنی ہوتے ہیں آباد کرنے والا، آباد رکھنے والا. اور زمانے جاہلیت میں بھی آپ کا یہ نام تھا اور زمانے اسلام میں بھی آپ کا یہ نام رہا. اور یقیناً آپ اسم با مسمہ ہیں، مطلب جیسا نام ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذات کے ذریعے ویسے ہی کام لیا ہے. یعنی آپ کے ذریعے سے اسلام کو سر بلندی عطا ہوئی، آپ کے ذریعے بہت سارے غیر مسلمین اسلام میں داخل ہوئے، اور یقیناً آپ کے ذریعے سے اسلام آباد ہوا ہے اور اسلام پھیلا ہے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کی تو آپ کی ہجرت بھی کوئی چھپے انداز میں نہ تھی بلکہ علانیہ انداز میں تھی. کئی صحابہ کرام آپ سے پہلے ہجرت کر چکے تھے لیکن چھپ کر ہجرت کیے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کافر ظالم رہے وہ راستہ روکتے تھے, طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم پا لیا ہجرت کا تو آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے. آپ نے نماز ادا فرمائی, اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس کیا اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا ہے کوئی عمر کا راستہ روکنے والا آئے وہ راستہ روکے. ہاں وہی آئے جو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے, ہاں وہی آئے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, ہاں وہی آ کر میرا راستہ روکے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے بارہا اعلان کیا کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنا اور آپ بآسانی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائے. اور جب مدینہ منورہ ہجرت فرما دیے تو اس کے بعد ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہے اور ہمیشہ اپنی محبتوں کا اور خدمت اسلام کا آپ نے اظہار فرمایا. اور جب پہلی جنگ ہوئی اور جس غزوے میں جس جنگ میں آپ شریک ہوئے یقیناً ان ممتاز صحابہ اکرام میں آپ کا نام آتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے جنگ میں خصوصی طور پر اپنے جواہر اور اپنی جواں مردی کا اظہار کیا, ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر فہرست نام آتا ہے. اور بدر کے میدان میں آپ نے اپنے ہاتھ اپنی تلوار کے ذریعے سے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا ہے. آپ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا اور آپ ہی تنہا نہیں بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ غزوہ بدر ہی یہ ایسا غزوہ ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے بڑے خاندان کے صحابہ کرام رہے, ان کے افراد خاندان جو مانے جاتے تھے وہ مد مقابل میں جنگ بدر میں آئے تھے. لیکن صحابی رسول ہر ایک صحابی نے بس یہ دیکھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے نبی کے مد مقابل میں آئے, اسلام کے دشمن بن کر آئے ہیں. تو ذرہ برابر رشتہ داری کا انہوں نے پاس و لحاظ نہ کیا بلکہ یہ دیکھا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں اور نبی نے اسلام نے جو حکم دیا وہ کر کے انہوں نے دکھایا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات کا نام ہے جس کا ایک خاص لقب یہ بھی ہے کہ جن کی رائے, جن کا مشورہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات قرآنیہ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رائے کے موافق ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مشورے کو پیش کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رائے اور مشورے کے مطابق قرآنی آیات کو نازل فرمایا. خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اور آپ کے علاوہ عظیم محدثین نے یہ تحریر فرمایا ہے تقریباً 18 سے 20 آیات کریمہ وہ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق قرآن عظیم میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور جن میں سے مشہور جو ہے جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا اور کئی ایک کافر جو آئے تھے وہ قید کر لیے گئے تو ان کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا. اور مشورہ جب فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارحم امتی, کہ میری امت میں سب سے زیادہ مہربان رحم دل ابو بکر ہے. تو جب آپ سے مشورہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ جو آئے ہیں قید ہو گئے ہیں یہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں, اگر ہم ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیتے ہیں تو ایک تو فدیہ لینے سے اسلام کو مسلمانوں کو کچھ طاقت مل جائے گی اور دوسرا امید یہ ہے کہ یہ آگے چل کر داخل اسلام ہو جائے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا گیا تو آپ کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد امتی,
میری امت میں دین کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر بن خطاب ہے. اور یقیناً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کہ کافروں پر یہ صحابہ کرام اور جن میں سر فہرست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، آپ بہت زیادہ سخت ہیں. تو آپ سے جب مشورہ ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہمارے اسلام کے رعب و دبدبے کے اظہار کے لیے یا رسول اللہ آپ اس بات کی اجازت دیجئے کہ میرا اپنا جو قریبی رشتہ دار ہوگا میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں گا. آپ علی کو اجازت دیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن اڑائیں، آپ فلاں کو اجازت دیں کہ وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دیں، تاکہ اسلام کا رعب و دبدبہ ظاہر ہو جائے اور ان پر ہماری شکست کا مکمل، ہماری جو فتح ہے اور ان کی جو شکست ہے یہ مکمل علانیہ طور پر ظاہر ہو جائے. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا کہ انہیں فدیے کے ذریعے سے آزاد کیا. قرآن عظیم کی آیت کریمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے مطابق آگے آپ نے عمل فرمایا. تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے رہی، جو مشورہ رہا، اسے پسند فرمایا کہ ہاں غلبہ اسلام کے لیے اس پر عمل کیا جائے. اور اسی طریقے سے جو آیت کریمہ ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. اس بارے میں بھی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف فرمائے اور اس کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. اور اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں نیک اور بد حاضر ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ازواج مطہرات حجاب کریں، پردہ کریں. تو جب آپ نے یہ رائے پیش کی بارگاہ رسول میں تو اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کی آیت کریمہ کو نازل فرمایا. تو اس طریقے سے کئی آیات کریمہ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا لو کان بعد نبی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر باب نبوت کو بند فرما دیا. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف کو بیان کر کے بڑی پیاری بات تحریر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی فطرت کو ایسی کاملہ بنایا تھا کہ اگر باب نبوت بند نہ ہوتا تو یقیناً آپ نبی بنائے جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر باب نبوت کو بند فرما دیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خادمانہ طور پر محبتانہ انداز میں حاضر رہے. اور عشق اور محبت کا عالم یہ رہا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا تو اس موقع پر آپ اس قدر وارفتہ ہو گئے کہ آپ ننگی تلوار لے کر آپ صحابہ کے درمیان میں گھومنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے تو میں اس کے پاؤں اور ہاتھ توڑ دوں گا. اور آپ یہی کہنے لگے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے توریت کے حصول کے لیے آپ اپنی قوم سے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے چند دن کے لیے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو یہ آپ کے عشق اور محبت کی وارفتگی کا معاملہ ہے. ہاں اس موقع پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جن کی عظمت و شان تمام صحابہ اکرام میں بلند و بالا ہے، اس وقت آپ تشریف لائے اور لانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اقدس پر آپ نے بوسہ دیا اور اس کے بعد باہر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسی تقریر فرمائی، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تو تمام صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت میں آپ ہمیشہ ایک بہترین مشیر کی حیثیت سے آپ ساتھ ساتھ رہے، بلکہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کر رہے تھے، انصار صحابہ اکرام ایک دوسرے مقام پر اپنی قربانیاں اور اپنی جو خدمات ہے جو اسلام کے لیے انہوں نے پیش کی اس کو ظاہر کر رہے تھے اور کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر کوئی امیر بن سکتا ہے تو ہم انصار بن سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فراست و دانائی اور علم عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے تمام صحابہ اکرام کو آپ نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے اور جو مہاجر صحابہ اکرام کی جو عظمت و شان ہے اسے آپ نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب اگر کوئی خلیفہ اول بن سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور آپ نے اعلان کیا سب سے پہلے آپ نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق میں ہاتھ دے کر آپ بیعت کیے اور آپ نے اس بات کا اقرار فرمایا۔ تو اس طریقے سے ایک اہم معاملہ جو مسلمانوں کے درمیان میں پیچیدہ ہو رہا تھا تو آپ نے اس معاملے کو حل فرمایا، اور پھر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمیشہ رہے، ہر ایک مشورے میں آپ شامل رہے، اور 2 سال چند ماہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکمل ہوئی، اور جب آپ کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علم اور تقوی اور اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا اس کے ذریعے آپ نے یہی اظہار فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی خلیفہ بننے کا حقدار ہے، خلافت کا حقدار ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو آپ نے اپنے طور پر انفرادی چند صحابہ اکرام کو بلایا، مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ان کا غضب اور ان کی شدت کا معاملہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ آج روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی بندہ ہے وہ عمر بن خطاب ہے، اور آپ نے ان سب کا جواب یہی دیا کہ ہاں ان کا غضب اور شدت جو ہے وہ اسلام ہی کے لیے ہے، جب خلافت کا بار ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ جائے گی تو یقیناً وہ نرمی میں بدل جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا، آپ خلیفہ بنائے گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا اور ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 سال کا عرصہ خلافت اسلامیہ سنبھالنے کا آپ کو موقع عطا فرمایا، اور آپ نے آدھی دنیا تک اسلام کی سلطنت کو پھیلایا اور خوب سربلندی عطا فرمائی۔ آپ کے دور خلافت میں جس قدر اسلام کو سربلندی عروج عطا ہوا کسی اور خلافت میں ایسا حاصل نہ ہوا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک ملک اور خطے کو جہاں فتح کیا وہیں پر آپ وہاں پر جو صاحب علم صحابہ اکرام رہے ان کے ذریعے سے وہاں پر علم کی روشنی بھی عام کرتے رہے، اور وہاں پر اپنے ان صحابہ کو آپ نے بھیجا کہ جہاں پر علم اسلام کو عام کریں، اخلاق مصطفیٰ کو عام کریں، تو اس طریقے سے آپ آدھی دنیا کے آپ خلیفہ بنے اور سلطنت اسلامیہ کو دور دور تک آپ نے پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی فراست و دانائی اور ایسا کمال عطا فرمایا تھا، اور سبحان اللہ آپ کے روب کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس راہ پر عمر چلے تو اس راہ پر شیطان نہیں چلتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ یہ عام مسلمان ہیں، عام بندے ہیں، یقیناً شیطان طرح طرح سے ہم کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ کو دیکھ کر شیطان گھبرا جاتا ہے، آپ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، یہ آپ کا عالم ہے، اور آپ کے نام ہی کی برکتیں ایسی رہی اور آپ کے نام کا روب ایسا رہا، جب کافر آپ کا نام سنتے
تو اسی نام سن کر ہی آدھی شکست وہ پا لیتے، ایسے ہی آپ کے نام سے ان پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آپ عاجزی اور انکساری رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے تھے کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کے سلسلے میں اس قدر فکر مند رہتے کہ آپ ہوتے تو مدینے میں، لیکن آپ جہاں جہاں اپنی فوج اسلام کو بھیجتے، کفار کے علاقے میں اسلام کی فتوحات جہاں چلتی رہتی، ہر ایک لمحہ آپ وہاں کے جو لشکر اسلام ہوتے، جو سپہ سالار ہوتے، ان کو یہ تاکید کرتے ہر ایک لمحے کی مجھے خبر دی جائے. اور آپ مدینہ شریف میں رہ کر آپ بتاتے، پورا جنگ کا جو میدان ہوتا اس کو اتارتے اور بتاتے کہ یہ پوزیشن میں مسلمانوں کی فوج رہے اور اس پوزیشن میں کفار کو لایا جائے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے. اور اسی پر مسلمان عمل کرتے اور ہر ایک جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا. اور قادسیہ کی جو جنگ رہی بہت ہی مشکل مانی جاتی ہے، کئی لاکھ جو ہے غیر مسلمین مسلمانوں کے مقابلے میں رہے، اور کئی جنگ ایسی رہی کہ جو نئے نئے کفار نئے نئے انداز سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار رہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند تھے اس جنگ کے سلسلے. تو آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلتے، اس انتظار میں رہتے کہ کوئی قاصد آئے اور وہاں کی خبر ہمیں بتائے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور قاصد یہی خبر لے کر داخل ہوتا ہے. اور یہ انداز ہوتا تھا کہ جیسے ہی قاصد مدینہ منورہ میں داخل ہوتا تو وہ اونٹنی پر سوار ہوتا تو بڑی تیزی کے ساتھ اونٹنی کو امیر المؤمنین کے گھر کی طرف بڑھا دیتا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے امیر المؤمنین کو اطلاع دی جائے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ امیر المؤمنین ہیں، وہ حاکم اسلام ہیں کہ آپ سکون و اطمینان والے محل یا گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ کا دن جو گزرتا تھا وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں گزرا کرتا تھا. اور جب آرام کا وقت آتا تو آپ ایک درخت کے سائے میں کسی پتھر پر سر رکھ کے آرام کیا کرتے تھے. اور آپ کی عاجزی اور سادگی کا یہ معاملہ ہے کہ جب قاصد مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو آپ اسی اطلاع کے لیے مدینے کے باہر کھڑے رہے تھے. تو آپ وہ قاصد داخل ہوا تو آپ دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ قاصد ہے. تو آپ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے قاصد تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں. تو آپ بڑی بے چینی کے ساتھ پوچھے کہ بتاؤ قادسیہ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرمائی. تو آپ یہ سنے اور خوشی کا اظہار کیے، اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اور بھی سنا جائے کہ کس طریقے سے مسلمان لڑے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو آپ اونٹنی کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور وہ کہتا جاتا، اعلان کرتا جاتا اور آپ کی باتوں کا جواب دیتا جاتا، یہاں تک کہ قاصد مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا. اور وہاں پر جب مسلمان آپ کو دیکھے تو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین کہہ کر صدائیں لگانے. جیسے ہی اس قاصد نے سنا فوراً اونٹنی سے نیچے اترا اور معذرت خواہی کیا، معذرت چاہا کہ حضور آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ امیر المؤمنین ہیں. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی فراست باطنی عطا فرمایا تھا کہ سبحان اللہ. آئیے ایک واقعہ سناتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز فجر ادا فرمائی، اور نماز مکمل ہوئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے دیوار پر، صحابہ اکرام کی طرف رخ کیے، آپ بیٹھ گئے. اتنے میں ایک خادمہ، ایک بوڑھی عورت آئی اور کھجور پیش کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور لی اور لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی کیا تم کھجور کھانا پسند کرو گے؟
تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے اقدس سے آپ کے منہ میں کھجور رکھ دی، آپ نے کھجور تناول فرمائی، اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کھجور لی اور لے کر پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی کیا اور کھجور کھانا پسند کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری کھجور بھی آپ کے منہ میں رکھ دی اور آپ نے تناول فرمائی، اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ اکرام میں کھجور کو تقسیم کروا دیا۔ آپ بیدار ہوئے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بیدار ہونے کے بعد بھی اس کھجور کی حلاوت و لذت کو اپنے منہ میں پا رہا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نماز فجر کے لیے آپ مسجد نبوی شریف گئے اور نماز فجر ادا فرمائی، اور امامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ کی اقتداء میں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کو پیٹ لگائے اسی انداز میں جلوہ فرما ہیں، بیٹھے ہیں جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا، اور کوئی آئے آ کر جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کھجوروں کی ٹوکری پیش کیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھجور لیے اور لے کر آپ نے پوچھا اے علی کیا کھجور کھانا پسند کرو گے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ نماز فجر کے بعد میں اپنا خواب بیان کروں، تو انہیں موقع ہی نہ ملا، عملی طور پر یہ معاملہ ہو رہا، تو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں یا امیر المؤمنین، تو آپ کھجور تناول فرماتے، امیر المؤمنین ان کے منہ میں رکھتے، تناول فرما لیتے، پھر دوسری مرتبہ امیر المؤمنین پھر کھجور لیتے، لے کر پوچھتے اے علی کیا کھجور کھانا پسند کرو گے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کیوں نہیں امیر المؤمنین، پھر امیر المؤمنین اپنے دستے اقدس سے انہیں کھجور عطا فرماتے، ان کے منہ میں رکھتے، اور اس کے بعد پھر امیر المؤمنین مسلمانوں میں صحابہ اکرام میں کھجور تقسیم کرنے کا حکم دیتے۔ وہاں پر امیر المؤمنین کہتے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ اے امیر المؤمنین اور کھجور عطا کیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری کھجور تمہیں عطا کرتے تو میں بھی تمہیں عطا کر دیتا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یا اللہ کیا تیری شان ہے کہ جو معاملہ چھپا ہوا ہے تو نے امیر المؤمنین عمر پر اسے ظاہر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فراست حاصل ہے وہی ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم اللہ تعالی تم مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، اتقوا فراست المؤمن، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ عام مومنین کی طرح نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً آپ نے اسلام کو بڑا عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی، ہم اور آپ گناہگار مومنین ہیں اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی محبت کو رکھا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، کئی جہات ہیں، لیکن بس یہ پہلی ہماری یہاں محفل ہے تو ہم نے مختصر انداز میں ان کا آپ کے سامنے بس تعارف کروایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے سن 23 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا ماہ ذی الحجہ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کا آپ نے اظہار فرمایا، اے رب تبارک و تعالیٰ یہ تیرا بندہ عمر کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا بڑا بوجھ یہ سنبھال نہیں سکتا، اے رب تبارک و تعالیٰ میری کمزوری کو معاف فرما۔ اور یقین پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور ایک آپ کی دعا یہ بھی رہی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ تو مجھے موت تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں عطا فرما۔ تو آپ حج سے واپسی میں دعا کیے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر
26 27 تاریخ ماہ ذی الحجہ کی رہی، نماز فجر کے لیے آپ لوگوں کو آواز دیتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے نماز فجر کی امامت فرمائی شروع کی، اور وہیں پر پیچھے صف سے ابو لولو مجوسی فیروز یہ نام کا شخص آیا، اور وہ خنجر جو زہر میں ڈبا ہوا تھا اسے لے کر وہ آیا، چھپایا ہوا تھا، اور وہ آگے بڑھ کر صفوں کو چیرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کی جانب ایسا سخت وار کیا کہ وار کرنے کے بعد پھر وہ واپس مڑا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت زمین پر نیچے تشریف لائے، اور دوسرے جو صحابی رسول رہے وہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز فجر کی امامت مکمل فرمائی، اور وہ واپس ہوتا ہوا اسی زہر آلود خنجر کے ذریعے سے کئی صحابہ اکرام کو اس نے زخمی کیا، جس کی وجہ سے کئی صحابہ اکرام کی شہادت اسی وقت ہو گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طبیب آئے اور انہوں نے چاہا کہ اس زخم کو بھر دیا جائے، لیکن زخم بھرا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی رہا کہ اسی زخم کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت حاصل ہو جائے، یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے۔ تو آج ہم نے جو یہ دن منایا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو دن رہا، یہ 2 دن پہلے یہ گزرا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آنے والا ہے، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں واقعہ کربلا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت کی جو واقعہ شہادت کا معاملہ ہے، یہ بھی بہت ہی عظیم واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا ہے، اور یقیناً اس کا بھی ہمیں سننا اور اس کے بارے میں بھی علم حاصل رکھنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، تاکہ ہم جانیں کہ اہل بیت نے اسلام کی نشو و نما کے لیے اسلام کا پودا جو مرجھایا جا رہا تھا تو اپنے خون کے ذریعے سے انہوں نے اسے سینچا، اور آج جو اسلام ہرا بھرا ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا خون ہے، جس کی وجہ سے آج بھی اسلام سرسبز و شاداب ہے۔ اور آج دنیا بھر کے جو دشمنان اسلام ہیں اور خود ملک ہندوستان کے جو تعصب رکھنے والے غیر مسلمین ہیں، یہ لاکھ آندھیاں لا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں تاکہ اسلام کی شمع کو بجھا دیا جائے، لیکن یہ بجھایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہے۔ ہم اور آپ کمزور مسلمان اس کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہے، اور یقیناً صحابہ نے، اہل بیت نے اور ہمارے ائمہ تابعین نے اس کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی رائے گا نہیں فرمائے گا، ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب شب عاشورہ ہوگی تو اس موقع پر یہاں پر ایک عظیم الشان واقع کربلا کے سلسلے میں، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل سجائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مستند روایات کے ذریعے سے واقع کربلا انشاءاللہ شب عاشورہ میں بیان کیا جائے گا، اور امید یہ ہے کہ یہ 28 یا 29 جولائی کو یہ شب آئے گی، جمعہ یا پھر ہفتے کی رات ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اس موقع پر، اور یہ ممکن ہے 2 ہفتے کے بعد ہی کا معاملہ ہے، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ ان 2 عظیم راتوں کی بارگاہ میں بھی اس مناسبت سے آج خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے۔ تو آپ حضرات اس کو بھی نوٹ فرما لیں، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ جو ہمارا اتوار ہوگا تو یہ بھی ماہ محرم الحرام سے پہلے کا اتوار ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں ہماری ہفتہ واری محفل ہوتی ہے، تو آئندہ اتوار کو انشاءاللہ عز و جل خصوصی طور پر ماہ محرم الحرام کا استقبال ہمیں کیسے کرنا ہے، اسلامی سال کا استقبال کیسے کرنا ہے، کیونکہ شہر حیدرآباد میں افراط و تفریط کے معاملات چلتے ہیں۔ بہت سارے تو یہ ذہن دیتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے، نئے سال کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی عاشورے کے جو 10 دن ہیں ایسے ایسے گزارنے چاہیے۔ تو بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے سنی معاشرے میں آ گئی ہیں جو شریعت مطہرہ کا حصہ نہیں۔ تو ہمیں ماہ محرم الحرام کیسے گزارنا چاہیے، کون سی باتیں عاشورے میں جائز ہے، کون سی باتیں ناجائز ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس تصوف ہے اس میں ہم خصوصی طور پر بیان کریں گے، اور آخر میں آپ کو سوال جواب کا بھی موقع دیں گے۔
اور ایک دو اہم بات یہ بھی سماعت کر لیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کی سرزمین پر سویڈن میں جو ایک چھوٹی سی کنٹری ہے وہیں پر جو ہے نا قرآن عظیم کی بے حرمتی کا معاملہ پیش آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس دن آیا ہے؟ یہ عید الاضحیٰ کے دن، جس دن مسلمانوں کی لاکھوں کی جو تعداد ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور مناسک حج، ارکان حج ادا کر رہی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس موقع پر ایک مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ایک ظالم بدبخت شقی انسان نے قرآن عظیم کو جلایا ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم اور تمام مسلمان اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اسے کسی بھی اعتبار سے پسند نہیں کرتے. اور یقیناً یہ اس کی جرأت کیسے ہوئی، اور یہ اور زیادہ قابل مذمت اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ اور حکومت نے اسے آزادی رائے پر محمول کیا ہے. معاذ اللہ، رائے کی آزادی، اگر رائے کی آزادی ایسے دینے لگے تو ساری دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یقیناً امن کو اگر تباہ و برباد کرنا ہے تو ایسی آزادی انسان کو دینا چاہیے، تو اپنے آپ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن آپ جانتے ہیں اسلام امن اور سلامتی والا مذہب ہے، اور اسلام میں آپ دیکھے ہوں گے، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مسلمان نے کبھی بھی تاریخ میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی جو مقدس کتاب ان کے یہاں مانی جاتی ہے اس کی کبھی بے حرمتی کی ہو، یا پھر اس کو جلایا ہو، یا پھر اس کے ساتھ برا معاملہ کیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس کا درس ہی نہیں دیتا، بلکہ کئی مرتبہ ایسے برے واقعات ہوئے اور یورپ کنٹری میں بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی، اس کے جواب میں بھی، اس کے دفاع میں بھی کسی بھی مسلمان نے کوئی برا عمل نہیں کیا. لیکن ہمیں اسلام سے محبت ہے، نبی اسلام سے محبت ہے، کتاب مقدس سے محبت ہے. یقیناً ہمارا احتجاج کرنا اور اپنی محبتوں کا اظہار اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے کرنا یہ ہمارا حق ہے. اور یقیناً ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. قرآن سے ہمارا جو تعلق کمزور ہو گیا ہے یقیناً اس کمزوری کو دور کریں گے. ایسے حالات میں قرآن سے محبت کا آپ اظہار کریں، اور وہ اظہار اس طور پر ہوگا کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں. آپ جاب کو جاتے ہیں، آپ اپنی جگہ پر آفس وغیرہ میں قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں آتا تو آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. آپ اپنی اولاد کو جہاں دنیا کا علم بہت پیسے خرچ کر کے آپ بڑا سا بڑا اچھا سا اچھا علم سکھا رہے ہیں، وہیں پر آپ یہ عزم و ارادہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل میں اپنے بچے کو اللہ نے چاہا حافظ قرآن بناؤں گا، یا رب تبارک و تعالی چاہے تو ضرور بہترین قاری قرآن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا میں بناؤں گا. اور اگر آپ کے بچے باتمیز ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو آج ہی سے آپ عہد کریں انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو شروع کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یقیناً آج دنیا بھر میں ایک دو نہیں، کئی ایک مسلم ممالک مانے جاتے ہیں. انہیں چاہیے، یہ ہر ایک مرتبہ ان کی ایک خاص ایک تنظیم ہے، یہ بیٹھتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سفیر کو، ایمبیسیڈر کو جو ہے وہاں سے بلا لیتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کے سفیر کو بلا کر اپنی مذمت احتجاج درج کرواتے ہیں. لیکن یہ بارہا ایسا ہو چکا ہے، تو یقیناً مسلم ممالک کو چاہیے کہ اس کے سلسلے میں کچھ ٹھوس ایسے اقدام تیار کریں، ایسا کچھ قانون بنائیں عالمی طور پر ورلڈ وائڈ، کہ تاکہ آئندہ پھر کسی بھی غیر مسلم دشمن اسلام کی ایسی جرأت نہ ہو. دوسرا ایک اہم معاملہ جس پر ہم گفتگو کرنا پسند کریں گے وہ ملک ہندوستان کے تعلق سے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو یہاں پر نوجوان حاضر ہو رہے ہیں یہ بہت ہی اچھے ٹیلنٹڈ ہیں اور کسی نہ کسی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں اور اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا ذہن رکھنے والے ہیں.
اور اسی امید کے ساتھ ہم پیغام دیتے ہیں کہ آج آپ یہاں سن رہے ہیں، کل آپ اپنے فرینڈ سرکل میں اور آپ اپنی جگہ آفس جاب وغیرہ میں جہاں اچھے ذہن کے مالک ہیں ان تک یہ ایک دینی پیغام سمجھتے ہوئے پہنچائیں۔ ملک ہندوستان میں آج کل یکساں سول کوڈ کا نام بہت زور و شور سے چل رہا ہے اور اس کے سلسلے میں بہت آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ آج جو برسر اقتدار حکومت ہے ہندوستان میں نیشنل لیول پر، ان کا ہمیشہ سے ایسا ہی طریقہ کار رہا ہے حکومتوں کو جمانے کا کہ وہ ایسا کوئی ایشو لے کر آتے ہیں جس کے ذریعے سے جھگڑے پیدا ہوں، جس کے ذریعے سے ان کی سیاست چمکے، جس کے ذریعے سے ان کا اقتدار بچ جائے، باقی رہے۔ انہوں نے کوششیں کی کہ پہلے طلاق ثلاثہ کے نام سے مسلم دشمنی کا اظہار کیا، شریعت اسلامیہ سے اپنے بغض و عداوت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد ایک اہم معاملہ بابری مسجد کا تھا، انہوں نے اسے بھی پورا کر لیا، آزما لیا، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے کامیابی کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے 370 آرٹیکل جو کشمیر کا خاص معاملہ تھا اسے ہٹا دیا، ہٹا کر اس حربے کو بھی انہوں نے اپنا لیا۔ اب ان کے پاس ایک اہم مدعا باقی رہ گیا، وہ یکساں سول کوڈ کا ہے۔ یعنی اگر آپ یاد کریں 2014 میں جب یہ آئی تھی اسی وقت یہ تمام باتوں کو پیش کر دیے تھے کہ ہاں ہم یہ کریں گے، تو ایک کے بعد دیگرے انہوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا۔ اب یہ اس معاملے کو پیش کیے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اگر ان کے اگینسٹ میں جتنی پارٹیاں ہیں یہ اگر اپنی عقل مندی اور ہوش مندی اور یکجہتی یونٹی کا اظہار کریں تو امید یہی ہے یہ یکساں سول کوڈ کے نام ہی پر یہ زبردست منہ کی کھانے والے ہیں، شکست ان کے مقدر میں ہوگی۔ وہ اس وجہ سے کہ یکساں سول کوڈ ملک ہندوستان میں آنا یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ آج ملک ہندوستان ساری دنیا میں کیوں جانا پہچانا، کس نام سے جانا پہچانا جاتا ہے؟ یہ سیکولر ملک ہے، اور اس ملک میں ایک دو نہیں کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں، کئی یہاں پر زبانیں لینگویجز چلتی ہے، کئی ان کی اپنی ثقافتیں اور تہذیب ہے، کئی ان کے اپنے رسم و رواج ہے، اور ان کو یہاں کے ان کا جو دستور عمل ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کی ان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہی ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اور اسی کو یہ چھیننا چاہتے ہیں، اور جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو یہ سارے دنیا بھر میں یہ بدنامی کا سبب ہوگا۔ اور یہ مسلمانوں سے زیادہ اگر واقعی طور پر دیکھیں ان کے اپنے درمیان ہی میں اتنی ذاتیں ہیں، اتنے فرقے ہیں کہ یہ آپس ہی میں دست و گریباں ہوں گے، لیکن یہ لومڑی جیسا دماغ رکھنے والے ہیں، عیار ہیں۔ جیسے کہ ابھی انقلاب پیپر کی خبر یہ آئی ہے کہ ناگالینڈ میں اعلان کیا گیا کہ ہم یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں عیسائیوں کو اور کوئی ایک خاص وہاں پر ذات پائی جاتی ہے اسے استثناء کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ تو یہ ان کا ایک خاص حربہ ہے، لیکن یہ بہت مشکل معاملہ ہے، تو اس طریقے سے کسی کو الگ کرنا۔ اور یہ عام طور سے جو بھی معاملہ آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو بھی چلا رہے ہیں اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ یہ مسلمانوں کے خلاف لایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے، مسلمانوں کا معاملات یہ ہم کر دیں گے۔ اور خاص کر کن چیزوں کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ شادی کو، یعنی ان کے پاس 4 شادیاں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ بھی چھیڑا جائے تو یعنی اس کے لیے کئی ایک گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ جس وقت میں 4 شادیوں کا حکم کیا گیا اور جب پابندی لگائی گئی تھی تو معاملہ یہ تھا کہ اس دور اور زمانے میں عرب ایک دو نہیں کئی شادیاں کیا کرتے تھے، لیکن اس شادیوں کی حد بندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کے ذریعے سے 4 پر کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آزادی نہیں دی گئی بلکہ وہاں پر بتایا گیا کہ 4 شادی مثنا و ثلاثہ و رباع، یقیناً 2 کرنا ہے، 3 4 کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے؟ کہ اس وقت کرنا ہے کہ جب تم 4 کے درمیان میں انصاف کرو، عدل کر سکو، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو فواحدہ، تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اور اگر ان کے اپنے جو دیوی دیوتا جو مانے جاتے ہیں، اگر آپ لوگ ہسٹری جانتے ہیں یا پھر آپ مطالعہ کرنے کا شوق ذوق رکھ سکتے ہیں
تو آپ دیکھیں پڑھیں، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ان کی بیویاں رہی ہے. ان کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ اسے بھلا دیتے ہیں اور صرف جو ہے اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک خاص ایشو چلایا جا رہا ہے نکاح حلالہ کے نام پر. یہ کوئی نکاح ہی نہیں ہے تاریخ اسلام میں، شریعت مطہرہ میں. یقیناً نکاح ہے اپنی جگہ پر، اس کے اپنے کچھ معاملات ہیں، اور نکاح حلالہ کے نام پر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور پھر طلاق کے نام پر بہت زیادہ ایشو بنایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی اپنی عورتوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو قوم جو اسلام کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ماڈرن مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی سازش رچ رہی ہے، ان کی اپنی قوم کو اگر دیکھا جائے تو پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم سے زیادہ یہ طلاق کے جو معاملات ہیں ان میں آتے ہیں، اور عورتوں پر ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے ان میں آتا ہے. اور ذات پات کے معاملات تو اتنے زیادہ ہیں. پچھلے ہفتے ہی کی خبر ہے کہ مدھیہ پردیش یا کسی علاقے میں ایک اعلیٰ ذات والے نے نچلی ذات کے اوپر پیشاب کر دیا، اور اسی طریقے سے چند دن کی خبر ہے کہ اعلیٰ ذات والے نے گندگی نچلی ذات والے کے منہ میں ڈال دی. یہ کیا یکساں سول کوڈ لے کر آ سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ میں سے جو لا پڑھے ہوئے ہیں اور جو ایڈوکیٹ ہیں یا بیرسٹر ہیں یا پھر اس سلسلے میں اچھا علم ذوق شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ آگے آئے. اور خاص بات یہ پیش کی جا رہی ہے کہ اپنی رائے اپنے مشورے اس سلسلے میں کیا ہے یہ لا کمیشن کو بھیجا جائے. تو اس سلسلے میں پہلے تو آپ میں سے جو اس سلسلے میں اچھی مہارت رکھتے ہیں وہ آگے آئیں. واقعی یہ بات سچ ہے کیا، اور ہماری رائے پہنچنے پر اس کا کچھ اثر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امید تو نہیں کے برابر ہے کہ یہ سچائی کو بھی جھوٹ بنانے کے لیے ان کو وقت نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی کچھ اثر ہو سکتا ہے کیا یہ معلومات کریں. اور اپنی جو سنی تنظیمیں ہیں، اپنی جو سنی مدارس ہیں، اپنے جو سنی ائمہ ہیں، ان سے وہ رابطہ کریں جیسے بھی ممکن ہو، اور جتنی جلد ہو سکے اپنی رائے مشورے جو ہے لا کمیشن کے تک پہنچایا جائے. اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں وہ آگے آئیں، کیونکہ ہمارے اندر مسلم میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں، بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ای میل کرنا نہیں جانتا ہے، اپنی رائے مشورے کیسے پہنچائے نہیں جانتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے تمام تر معاملات کو فل کریں اور کر کے جو ہے اس مشورے کو اور اس میل کو جو ہے آگے فارورڈ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ہاں، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ کرنا ہے، اور ضروری ہے آج ہی ہم بیدار ہوں، ورنہ کل افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے ہم کوشش کریں. مقصد یہی ہے کہ آج جو ہمیں دین کی آزادی ملی ہے وہ آزادی کل بھی باقی رہے، اس لیے کہ ملک ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے، اور یقیناً یہ ملک جو ہے ابھی آزاد نہیں ہوا 4 سال 5 سال یا 2014 میں، بلکہ اس کی آزادی کے ہم نے 75واں جشن منا لیا ہے. ہاں، تو 75 سالوں سے یعنی تقریباً 15 سال 60 سال سے جو حکومتیں رہی ان کو یہ نہیں سوجا کہ ایک ملک ایک قانون، یہ اب آئے ہیں ایک ملک ایک قانون بنانے کے لیے، تو یہ کچھ اچھا نہیں کریں گے، یقیناً بگاڑیں گے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا یہ وطن عزیز ہے، اور اس کو آباد رکھنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کی ہے، انگریزوں سے آزاد کرایا ہے. تو امن کے سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہے یقیناً ہم جائز کوشش سے کریں، لیکن ہمیشہ ہمارے نوجوان کچھ بھی عمل کریں تو ہوش میں رہ کر کریں، کیونکہ ان کی سازش یہی ہے. اور جس طریقے سے یہ لایا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کو ہم استثناء کریں گے اور ان کی اس قوم کو استثناء کریں گے، یہ نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے تاکہ آپ جوش میں آ کر روڈوں پر آئیں، سڑکوں پر آئیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایسا عمل کریں کہ ان کو اور زیادہ اپنے تعصب کے اظہار کا موقع ملے اور اپنا ووٹ بینک اور مضبوط کر سکے. تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے اور ہمارے معاملات کمزور ہو جائے. انشاءاللہ
امید یہی ہے کہ آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے اور آئندہ جو محفل ہے اس محفل میں آپ ضرور شرکت کریں، چونکہ وعدے کے مطابق وقت ہو چکا ہے اور آپ نے ہم سے پہلے مولانا عبد المصطفیٰ جو جامعۃ الازہر الشریف کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ان سے آپ نے بیان سنا، اور شاید جو ہماری اس افتتاحی تقریب میں جو ہمارے مدرسے کے افتتاح کی تقریب ہوئی تھی، جو لوگ آئے تھے ہوں گے انہیں یاد ہوگا، اس موقع پر ان کی گلپوشی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ابھی چند دنوں کے بعد جامعۃ الازہر مصر جو دنیا بھر کی دینی اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ٹرسٹ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کو بھیجا ہے، اور الحمدللہ 2 سال وہاں پر یہ مکمل کر چکے اور 3 سال کی تعلیم ان کی باقی ہے، اور ابھی ہالیڈیز میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ہالیڈیز مکمل ہو جائیں گے تو پھر یہ وہاں پر اپنی تعلیم کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین عالم دین اور خادم اسلام بنائے۔ اور آپ تمامی احباب سے آخری التجا گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کا کام آج کے دور اور زمانے میں کرنا بہت مشکل ہے، اور یقیناً جس طریقے سے مہنگائی کا دور ہے، اور آپ سب جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ادارہ ٹرسٹ جب سے قائم ہوا کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں علم دین اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ہو، اور الحمدللہ آپ حضرات کا اعتماد ہمارے ٹرسٹ پر ہے، اور الحمدللہ آپ یقین جانیے کہ بہتر انداز میں علم دین کا فروغ یہاں پر سے ہو رہا ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بچے بچیاں بھی یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں، نوجوان طبقہ بھی یہاں سے جڑا ہوا ہے، اور بڑی عمر کے جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، الحمدللہ وہ بھی یہاں سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، دین اسلام سیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں کے دینی معاملات کو، علمی معاملات کو بہتر انداز میں پورا کرنے کے لیے، چونکہ اب ہمارا نیا اکیڈمی ایئر شروع ہوا تھا تو اسٹاف کا اضافہ کیا گیا، اور اب الحمدللہ ہمارا جو ماہانہ خرچ ہے یہ تقریباً 1,35,40,000 روپے ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ظاہر سی بات ہے کام ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ تمام تر معاملات آپ جیسے اصحاب خیر ہم سے جڑے ہوئے ہیں، پریشانی کبھی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پہلے دن سے لے کر ابھی تک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے جب تک ادارہ قائم رہے گا قیامت تک انشاءاللہ یہ معاملات جاری و ساری رہیں گے، اور غیب سے انتظامات ہوتے رہیں گے۔ تو ابھی بھی الحمدللہ انتظام ہو رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے بھی بہتر انداز میں یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا رہے، اس کو اور مضبوطی ملے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ منتھلی کچھ ممبرز ایسے ہم سے جڑیں جو ماہانہ اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ علم دین کے فروغ کے سلسلے میں اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر مہینہ اپنا ڈونیشن ہمارے ٹرسٹ کو کریں۔ آپ خود کریں، آپ کی استطاعت 200 روپیے کی ہے کیجیے، 500 کی ہے تو بھی اچھی بات ہے، 1000 ہے، 5000 ہے، یقیناً آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو یہ آپ کا تعاون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اعلان ارادہ جو ظاہر کیا گیا تھا، یعنی ابھی یہ تو کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے، ذاتی زمین ہم کو خریدنا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ شاید یہ ارادہ بدل گیا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ ارادہ آج بھی باقی ہے، اور جب تک یہ معاملہ پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل یہ برابر باقی رہے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اعلان کیا گیا، اپڈیٹ کیا گیا کہ اعلانات کے بعد جو تعاون جمع ہوا ہے مسجد اور مدرسے کی زمین کے لیے وہ 11,80,000 روپے جمع ہوئے رمضان شریف تک۔ ہاں اس کے بعد تقریباً امید ہے 1,00,000 روپے تک کچھ جمع ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو پرپوزل ہے وہ 2,25,00,000 روپے کا ہے۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ کے اپنے تعلقات دیکھیں، اور ایسے اصحاب خیر جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، صحیح جگہ انہیں نہیں مل رہی ہے
تو آپ ان کو ہم سے جوڑیں، اور آپ خود جو ہے اس نیت سے، زمین کی خریدی کی نیت سے آپ جمع کریں۔ یقیناً آپ سے جو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا ارادہ آپ کریں، ٹھیک ہے 10,000 کا ارادہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہوں، آگے بڑھیں۔ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ضرور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ تو آپ تمامی احباب اس پر بھی توجہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔